کیرلا میں 8ویں جماعت کی وہ طالبہ جو اس ماہ کے آغاز میں کوچی کے ایک چرچ کے زیر انتظام اسکول میں حجاب پہننے کی وجہ سے تنازع کا مرکز بنی تھی، اب اس نے ایک دوسرے اسکول میں داخلہ لے لیا ہے۔ طالبہ کے والدین نے بتایا کہ ایک ہفتے سے جاری تنازع نے ان کی بچی کے لیے شدید ذہنی تناؤ پیدا کر دیا تھا، جس کے باعث وہ اسے دوسرے اسکول میں داخل کرانے پر مجبور ہوئے۔ والد انس نینا نے میڈیا کو بتایا، میری بیٹی کو یہ سن کر مایوسی ہوئی کہ اس کا حجاب پہن کر اسکول جانا دوسرے طلباء میں خوف پیدا کر رہا ہے۔ حکومت نے ہماری حمایت کی، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اسے اسکول تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں فرقہ وارانہ تنازع نہیں چاہتا۔ اسکول کی پرنسپل سسٹر ہیلینا ایلبی نے کہا کہ اگر طالبہ یونیفارم پالیسی کی پابندی کرے تو اسکول کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ دوسری طرف وزیر تعلیم وی سیوان کٹی نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبہ کو اپنے اسکول میں تعلیم جاری رکھنے کا مکمل حق ہے۔ انہوں نے پرنسپل کے رویے کو عجیب و غریب قرار دیا کیونکہ وہ خود ایک نن ہیں اور نقاب پہنتی ہیں، مگر ایک طالبہ کو سر ڈھانپنے والے اسکارف سے روک دیا۔ وزیر نے اسکول انتظامیہ کو طالبہ کی ذہنی پریشانی کا ذمہ دار ٹھہرایا اور واضح کیا کہ تعلیم کے حق میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایک آئین ہے، پچھلے ایک ہفتے سے وہ لڑکی شدید تناؤ میں رہی ہے۔ ایک بچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک درست نہیں۔ یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہونا چاہیے تھا جو اسکول کے اندر ہی حل ہو جاتا۔ حکومت کا موقف اس کی تعلیم کے تحفظ کا ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ نے 17 اکتوبر کو اس عرضی پر سماعت کے دوران جو اسکول نے حکومت کے حکم کے خلاف دائر کی تھی، یعنی طالبہ کو حجاب پہن کر کلاس میں آنے کی اجازت دینے والا حکم، اس پر عبوری پابندی یعنی اسٹے آرڈر دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ تاریخ تک ملتوی کر دی۔ تنازع کے آغاز سے ہی اسکول کی پرنسپل اپنے موقف پر قائم ہیں کہ ڈریس کوڈ سبھی طالبہ پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ حالانکہ کیرلا کے وزیر تعلیم وی سیوان کٹی نے کئی بار اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور اسے طالبہ کے بنیادی آئینی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تنازع کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 7 اکتوبر کو کوچی کے پلورتھی میں CBSE سے منسلک سینٹ ریٹا پبلک اسکول نے 8ویں جماعت کی طالبہ کو کلاس میں جانے سے روک دیا کیونکہ وہ حجاب پہن کر آئی تھی۔ والدین نے اسکول کے خلاف شکایت درج کرائی، جس کے بعد اسکول انتظامیہ نے مقامی پولیس اور ہائی کورٹ سے تحفظ مانگا۔ تنازع بڑھنے کے باعث اسکول 13 اور 14 اکتوبر کو بند رہا۔ طالبہ کے والد نے کہا کہ بدنیتی پر مبنی عناصر اس مسئلے کو معاشرے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ریاستی محکمہ تعلیم نے اسکول انتظامیہ کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے رپورٹ شائع کی، مگر چرچ گروپس اور BJP نے الزام لگایا کہ LDF حکومت خوشنودی کی سیاست کر رہی ہے۔ طالبہ اور اسکول کے درمیان تنازع اس ہفتے LDF حکومت اور چرچ انتظامیہ کے درمیان لفظی جنگ میں بدل گیا۔ اسکول انتظامیہ نے 15 اکتوبر کو ریاستی محکمہ تعلیمات کے ڈپٹی ڈائریکٹر DDE ایرناکولم کی رپورٹ پر سخت تنقید کی، اسے جھوٹا اور گمراہ کن قرار دیا۔ وزیر تعلیم نے اسی روز وضاحت طلب کی اور کہا کہ اسکول کسی بچی کے ساتھ حجاب پہننے کی وجہ سے امتیازی سلوک نہیں کر سکتا، بشرطے کہ یونیفارم پالیسی پر سمجھوتا نہ ہو۔ کیتھولک اخبار دیپیکا نے ایک الگ منطق پیش کی کہ حجاب پہننے کا مطالبہ مذہبی آزادی کے تصور کو مسخ کر رہا ہے اور اسکول انتظامیہ کو یونیفارم نافذ کرنے کا فیصلہ کرنے کی آزادی دی جانی چاہیے۔ ادھر کیرلا BJP نے LDF حکومت اور کانگریس کی مداخلت کی مذمت کی اور LDF حکومت پر، جس کی قیادت کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کر رہی ہے،
سیکولرزم کی تعریف کو مسخ کرنے اور خوشنودی کی سیاست کو ترجیح دینے کا الزام عائد کیا۔ واضح ہے کہ خوشنودی کی سیاست پالیٹکس آف اپیزمنٹ دراصل بی جے پی اور کٹر ہندوتوادی حلقوں کا ایک پسندیدہ سیاسی نعرہ ہے، جسے وہ ہر اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جب کسی سیاسی فریق کی جانب سے اقلیتوں کو ان کے جائز حقوق دینے یا ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اصطلاح دراصل اقلیت نوازی کے خلاف ایک منفی تاثر پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ عوام کو یہ باور کرایا جا سکے کہ جائز حق کا مطالبہ بھی اکثریت کے مفاد کے خلاف ہے۔ چنانچہ اسی نعرے کو دہراتے ہوئے تریسور سے کیرلا کے واحد بی جے پی رکن پارلیمنٹ راجیو چندر شیکھر نے ایکس پر پوسٹ کیا، سینٹ ریٹا اسکول میں حالیہ دھمکی کا واقعہ ایک بار پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ کانگریس اور سی پی ایم دونوں حقوق پر خوشنودی کی سیاست کر رہی ہیں۔ کانگریس اور سی پی ایم دراصل سیاسی جڑواں جماعتیں ہیں جو سیکولرزم کی ایک ہی مسخ شدہ اور خوشنودی پر مبنی تعریف پر یقین رکھتی ہیں۔ کیرلا اور اس کا مستقبل ایس ڈی پی آئی جماعت اسلامی حماس یا ان کے اتحادی کانگریس اور سی پی ایم کے ہاتھوں طے نہیں ہوگا۔ سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں کہ حماس کو اپنے تشدد کے زہریلے نظریات پھیلانے کی اجازت دی جائے، اور نہ ہی یہ کہ ایس ڈی پی آئی یا جماعت اسلامی اپنی شریعت یا غیر جمہوری مرضی دوسرے ملیالیوں پر مسلط کریں۔ بی جے پی کے کیرلا یونٹ کے صدر کا یہ بیان اسی تقسیم کی سیاست کی عکاسی کرتا ہے جس کے پس پردہ مسلم مخالف اناد واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک معمولی سے واقعے پر رد عمل دینے کے لیے وہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس کو گھسیٹ لے آئے، حالانکہ اس کا یہاں کوئی تعلق یا سیاق و سباق موجود ہی نہیں ہے۔ اس معاملے پر لوگ چاہے جو بھی تبصرہ کریں، لیکن ان کا سب سے واضح پہلو یہ ہے کہ کیرلا کے چرچ اسکول میں پیش آنے والا یہ واقعہ محض ایک معمولی کشیدگی نہیں بلکہ اسلام کی عملی شہادت کا روشن مظہر ہے۔ 8ویں جماعت کی وہ کم سن طالبہ جس نے اسکول کے ڈریس کوڈ کے باوجود اپنے حجاب پر سمجھوتہ کرنے سے انکار کیا اور اسکول چھوڑنے کا فیصلہ کیا، دراصل اسلام کے ایک پاکیزہ شعار کی حقیقی نمائندہ بن گئی۔ یہ بات قابل تحسین ہے کہ اس طالبہ اور اس کے والدین نے صورتحال کو فرقہ وارانہ رخ دینے کے بجائے خوش اسلوبی سے اسکول بدل لیا۔ یہ طرز عمل اس اسلامی مزاج کا مظہر ہے جو فساد کے بجائے اصلاح، تصادم کے بجائے صبر اور جارحیت کے بجائے عزت نفس کے ساتھ وقار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔